بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ آگ کا عذاب کسی کو نہیں دینا چاہیے، اس کی پہلی حدیث میں پڑھا تھا۔ دوسری حدیث ہے 3017۔ اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن سبا کی متبع تھی اور حضرت علی کو اپنا خدا کہتی تھی، انہیں جلا دیا تھا حضرت علی نے۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی نہ جلاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو، البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ یہ لوگ سبائیہ تھے۔ عبداللہ بن سبا یہودی کے تابع دار جو مسلمانوں کو خراب کر ڈالنے کے لیے بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اور اندر سے کافر تھا۔ اس مردود نے اپنے تابع داروں کو یہ تعلیم دی تھی کہ حضرت علی معاذ اللہ آدمی نہیں ہے بلکہ خدا ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ رافضیوں میں ایک فرقہ نصیری ہے جو حضرت علی کو خدائے بزرگ اور امام جعفر صادق کو خدائے خرد کہتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ باب قولہ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، قیدیوں کو مفت احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، اور اس میں ثمامہ کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ قیدی اپنے پاس رکھے جب تک کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا لیا جائے، یعنی زمین پر غالب نہ آ جائیں، تو تم دنیا کے مال چاہتے ہو۔ پوری آیت یوں ہے، جب تم کافروں کو خوب قتل کر چکو، یعنی ان کا زور توڑ دو، اب قیدیوں کے باب میں تم کو اختیار ہے، چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے فدیہ لے کر۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے، اس سے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے۔ اب ان میں بعض یوں کہتے ہیں کہ قیدیوں کا قتل کرنا درست نہیں، یا مفت چھوڑ دیے جائیں یا فدیہ لے کر، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ امام کو 3 باتوں میں اختیار ہے، جیسا مناسب سمجھے ویسا کرے، یا تو قیدیوں کو قتل کر دے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا مفت احسان کر کے چھوڑ دے۔ باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة۔ اگر کوئی مسلمان کافر کی قید میں ہو تو اس کا خون کرنا یا کافروں سے دغا اور فریب کر کے اپنے تئیں چھڑا لینا جائز ہے۔ اس باب میں مسور بن مخرمہ کی حدیث ہے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ باب اذا حرق المشرک المسلم هل يحرق۔ اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کو آگ سے جلا دے تو کیا اسے بھی بدلہ میں جلایا جا سکتا ہے؟ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ اکل کے 8 آدمیوں کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کو حاضر ہوئی، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے اونٹ کے دودھ کا انتظام کر دیجئے۔
नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दूध नहीं दे सकता, तुम सदका के ऊँटों में चले जाओ, उनका दूध और पेशाब पियो ताकि तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए। वो लोग वहां चले गए और उनका दूध और पेशाब पीकर तंदुरुस्त हो गए। तो चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँटों को अपने साथ लेकर भाग निकले और इस्लाम लाने के बाद कुफ्र किया। एक शख्स ने इसकी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आपने उनकी तलाश के लिए सवार दौड़ाए। दोपहर से पहले ही वो पकड़ कर लाए गए, उनके हाथ पांव काट दिए गए, फिर आपके हुक्म से उनकी आंखों में सलाई गरम करके फेर दी गई और उन्हें हर्रा में डाल दिया गया। हर्रा मदीना में पथरीला इलाका, काले जले पथरीले इलाकों को हर्रा कहा जाता है। वो पानी मांगते थे लेकिन उन्हें नहीं दिया गया, यहाँ तक कि वो सब मर गए। ऐसा ही उन्होंने ऊंट के चराने वालों के साथ किया था, जिसका बदला उन्हें दिया गया। किसास में इसलिए इनको मारा गया। अबू क़िलाबा ने कहा कि इन्होंने कत्ल किया था, चोरी की थी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की थी और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश की थी। इतने जराइम का इर्तिकाब किया था, इसलिए इन्हें इतनी संगीन सजा दी गई ताकि फिर दूसरे लोग सर न उठा सकें। तो ऐसे बेईमान शरीर पाजियों नमक हरामों को सख्त सजा देना ही चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो और बंदगाने खुदा उनके जुल्मों से महफूज रहें। इस हदीस की मुनासबत तर्जमे बाब से मुश्किल है क्योंकि इसमें गरम गरम सलाइयाँ आंखों में फेरने का जिक्र है जो आग है, मगर ये कहाँ मज़कूर है कि उन्होंने भी मुसलमानों को आग से अज़ाब दिया था। और शायद इमाम बुखारी ने अपनी आदत के मुआफिक इस हदीस के दूसरे तरीक की तरफ और दूसरी सनद की तरफ इशारा किया है जिसको तैमी ने रिवायत किया। उसमें यह है कि उन लोगों ने भी मुसलमान चरवाहों के साथ ऐसा ही सुलूक किया था। बाबुन अरसत नमलतुन नबिय्यम मिनल अंबियाई, एक चींटी ने एक नबी को काट लिया। हदीस नंबर 3019। अबू सलमा रिवायत करते हैं कि अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था कि एक चींटी ने एक नबी को काट लिया था। यहाँ नबी को काटा था वो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, या कहा जाता है कि वो हजरत मूसा थे। तो उनके हुक्म से चींटियों के सारे घर जला दिए गए। इस पर अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि अगर तुम्हें एक चींटी ने काट लिया था तो तुमने एक ऐसी खिलकत को जलाकर खाक कर दिया जो अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी। ये हदीस मुत्तफक अलैह है। कहते हैं कि ये पैगंबर एक ऐसी बस्ती पर से गुजरे जिसको अल्लाह पाक ने बिल्कुल तबाह कर दिया था। उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार, इस बस्ती में तो कसूर बेकसूर हर तरह के लोग, लड़के बच्चे जानवर सभी थे, तूने सबको हलाक कर दिया। फिर एक दरख्त के तले उतरे, एक चींटी ने इनको काट लिया। इन्होंने गुस्सा होकर चींटियों का सारा बिल जला दिया। तब अल्लाह ताला ने उनके मारूजा का जवाब अदा किया कि तुमने क्यों बेकसूर चींटियों को हलाक कर दिया। इमाम बुखारी ने इस हदीस से ये निकाला कि आग से अजाब करना दुरुस्त है जैसे इन पैगंबर ने किया। कस्तलानी ने कहा, इस हदीस से दलील ली उसने जो मूसी जानवर का जलाना जायज समझता है, और हमारी शरीयत में तो चींटी और शहद की मक्खी को मार डालने की ममानियत है। बहरहाल जला नहीं सकते हैं, किसी भी जानदार को जला नहीं सकते हैं। बाबो हर की दूरी व नखील, हरबी काफिरों के घरों और बागों को जला देना। हदीस नंबर 3020। जरीर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि मुझसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ذوالخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ذوالخلصہ قبیلے خثعم کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلے احمس کے 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب حضرات بڑے اچھے گھوڑ سوار تھے، لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا۔ میں نے انگشت ہائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ فرمایا اللہ گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات قدمی عطا کر اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا۔ یہ راستہ دکھائیں بھی اور سیدھے راستے پر چلیں بھی۔ اس کے بعد حضرت جریر روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھیجوائی۔ جریر کے قاصد ابو ارطاد حسین بن ربیعہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا، یا انہوں نے اس طرح کہا خارش والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا۔ یہ سن کر آپ نے قبیلے احمس کے سواروں اور قبیلہ کے تمام لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکتوں کی دعا فرمائی۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ ذوالخلصہ نامی بت خانہ حربی کافروں کا مندر تھا۔ ذوالخلصہ نامی بت خانہ حربی کافروں کا مندر تھا، جہاں وہ جمع ہوتے اور اسلام کی نہ صرف توہین کرتے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی مختلف تدابیر سوچا کرتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کرا کر ایک فساد کے مرکز کو ختم کرا دیا تاکہ عام مسلمان سکون حاصل کر سکیں۔ ذمی کافروں کے عبادت خانے مسلمانوں کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، لہذا ان کے ہر دور میں اسلامی سربراہوں نے بڑے بڑے اوقاف مقرر کیے ہیں ان کے لیے، یعنی ان ذمیوں کے لیے اور ان کے مندروں کے لیے بڑے بڑے اوقاف مقرر کیے ہیں اور ان کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھا ہے، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے۔ حدیث نمبر 3021 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی نذیر کے کچھ کھجور کے باغات جلوا دیے تھے۔ حالات جنگ مختلف ہوتے ہیں، بعض دفعہ جنگی ضروریات کے تحت دشمنوں کے کھیتوں اور باغات کو بھی جلانا پڑتا ہے، ورنہ ویسے عام حالات میں کھیتوں اور باغوں کو جلانا اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ باب قتل النائم المشرک، حربی مشرک سو رہا ہو تو اس کا مار ڈالنا درست ہے، یہ جب کہ اس کو دعوت اسلام پہنچ چکی ہو اور وہ کفر و شرک پر اڑا رہے یا اس کے ایمان لانے سے مویسی ہو چکی ہو، جیسے ابو رافع یہودی تھا جو کعب بن اشرف کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، آپ کی حج کرتا اور مشرکین کو آپ سے لڑنے کے لیے برانگیختہ کرتا تھا۔ حدیث نمبر 3022 براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عتیق آگے چل کر اس کے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اندر جانے کی بعد میں اس مکان میں گھس گیا، اندر جانے کے بعد میں اس مکان میں گھس گیا جہاں ان کے جانور بندھا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ انہوں نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا، لیکن اتفاق کہ ان کا ایک گدھا ان کے مویشیوں میں سے گم ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے، اس خیال سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔
نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا تاکہ ان پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آخر گدھا انہیں مل گیا، وہ پھر اندر آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور انہوں نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ رات کا وقت تھا، کنجیوں کا گچھا انہوں نے ایک ایسے طاق میں رکھا جسے میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ سب سو گئے تو میں نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور دروازہ کھول کر ابو رافع کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے جواب دیا اور میں فوراً اس کی آواز کی طرف بڑھا اور اس پر وار کر بیٹھا۔ وہ چیخنے لگا تو میں باہر چلا آیا۔ اس کے پاس واپس آ کر میں پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا، گویا میں اس کی مدد کو پہنچا تھا۔ میں نے پھر آواز دی، ابو رافع۔ اس مرتبہ میں نے اپنی آواز بدل لی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں برباد ہو۔ میں نے پوچھا کیا بات پیش آئی؟ وہ کہنے لگا نامعلوم کون شخص میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر اتنی زور سے دبائی کہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو بہت دہشت میں تھا۔ پھر قلعہ کی ایک سیڑھی پر میں آیا تاکہ اس سے نیچے اتر جاؤں، مگر میں اس پر سے گر گیا اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ پھر جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کی موت کا اعلان خود نہ سن لوں۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور میں نے رونے والی عورتوں سے ابو رافع حجاز کے سوداگر کی موت کا اعلان بلند آواز سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھا اور مجھے اس وقت کچھ بھی درد معلوم نہیں ہوا۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی۔ حدیث نمبر 3023، براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ رات میں عبداللہ بن عتیق اس کے قلعہ میں داخل ہوئے اور اسے سوتے ہوئے قتل کیا۔ عبداللہ ابو رافع کی آواز پہچانتے تھے۔ عبداللہ یعنی عبداللہ بن عتیق۔ وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ خیال کیا ایسا نہ ہو میں اور کسی کو مار ڈالوں، اس لیے انہوں نے ابو رافع کو پکارا اور اس کی آواز پر ضرب لگائی۔ گو ابو رافع کو عبداللہ نے جگہ دیا، مگر یہ جگانا صرف اس کی جگہ معلوم کرنے کے لیے تھا۔ ابو رافع وہیں پڑا رہا تو گویا سوتا ہی رہا، اس لیے باب کی مطابقت حاصل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ امام بخاری نے اس حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ صراحت ہے کہ عبداللہ نے ابو رافع کو سوتے میں مارا۔ یہ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق یہودی کافروں کو مسلمانوں پر جنگ کے لیے ابھارتا اور ہر وقت فساد کرنے پر آمادہ رہتا تھا، اس لیے ملک میں قیام امن کے لیے اس کا ختم کرنا ضروری ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں ایک جملہ کہنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی اقلیت مسلمہ میں کسی کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرے یا اور کوئی معاملہ کرے تو انہی سے دلیل پکڑ کر کے اور وہ لوگ بھی کسی پر حملہ کر دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، آپ افسر تھے اور وہ ایک طرح سے آپ کی حکومت بن گئی تھی، آپ کا حکم تھا، تب ان لوگوں نے کہا اور یہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور انہیں اسلام کی کتابیں دینی چاہیے، سیرت پر کتابیں، قرآن کا ترجمہ، تو ان کے اندر جو شدت اور حدت ہے وہ کتاب پڑھ کر کے ختم ہو سکتی ہے۔ باب لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹبھیڑ ہونے کی آرزو نہ کرنا۔
یہاں پر جو روایت ہے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابو نصر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا منشی تھا، کاتب تھا۔ سالم نے بیان کیا کہ جب وہ خوارج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئی تو انہیں عبداللہ بن ابی اوفا کا خط ملا۔ میں نے اسے پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا، پھر جب سورج ڈھل گیا۔ اور اس کے بعد آگے بات آ رہی ہے، حدیث نمبر 3025۔ تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگو۔ ہاں، جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر کیے رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ، کتاب کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے، اے احزاب یعنی کافروں کی جماعتوں کو غزوہ خندق کے موقع پر شکست دینے والے، ہمارے دشمن کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے سالم ابو نضر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا منشی تھا۔ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کا خط آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دشمن سے لڑائی لڑنے کی تمنا نہ کرو۔ حدیث نمبر 3026 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، دشمن سے لڑنے بھیڑنے کی تمنا نہ کرو، ہاں اگر جنگ شروع ہی ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو۔ باب اور حدیث کا منشا ظاہر ہے کہ دشمن سے برسر پیکار رہنے کی کوشش کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ صلح صفائی، امن و امان بہرحال ضروری ہے، اس لیے کبھی بھی خواہ مخواہ جنگ نہ چھیڑی جائے، نہ اس کے لیے آرزو کی جائے۔ ہاں، جب سر سے پانی گزر جائے اور بغیر جنگ کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر صبر و استقامت کے ساتھ پوری قوت سے دشمن کا مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ باب الحرب خدا، لڑائی دھوکے کا نام ہے، مکر و فریب کا نام ہے، یعنی لڑائی میں مکر اور تدبیر ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عہد توڑ دے یا دغا بازی کرے، اگر عہد ہے تو باقی رہیں گے اور اسے پورا کریں گے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف یہود اور قریش اور غطفان سب متفق ہو گئے تھے، یعنی یہودی اندر سے دشمنوں سے ملے ہوئے تھے، باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کیے ہوئے تھے، تو یہود، قریش اور غطفان سب متفق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن مسعود کو بھیج کر ان میں نا اتفاقی کرا دی، اور یہ نعیم بن مسعود اسی وقت مسلمان ہوئے تھے، اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم ان کے اندر پھوٹ ڈال دیں، اور پھر جا کر کے وہی ہوا جو مشورہ کر کے گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لڑائی مکر اور فریب ہی کا نام ہے، یعنی اس میں داؤ کرنا اور دشمن کو دھوکہ دینا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو خود مارا جائے گا۔ حدیث نمبر 3027 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسرا ایران کا بادشاہ برباد و ہلاک ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا، اور قیصر روم کا بادشاہ ہلاک و برباد ہو گیا، اس کے بعد شام میں کوئی قیصر باقی نہیں رہ جائے گا، اور ان کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔ حدیث نمبر 3028 وسم الحرب الخدع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو مکر اور فریب کہا، دھوکہ کہا۔ اس زمانے میں روم اور ایران میں مستحکم حکومتیں قائم تھیں۔ ایرانی بادشاہ کو لفظ کسرا سے اور رومی بادشاہ کو لفظ قیصر سے ملقب کرتے تھے۔
ان ملکوں میں بادشاہوں کو خدا کے درجے میں سمجھا جاتا، اللہ کے درجے میں، اور رعایا ان کی پرستش کیا کرتی تھی۔ آخر اسلام ایسے ہی ظالم اور انسانی دکھوں کو ختم کرنے آیا، اور اس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا کہ حقیقی بادشاہ صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں بادشاہی کا غرور رکھنے والے اور رعایا کا خون چوسنے والے لوگ جھوٹے اور مکار ہیں۔ آخر ایسے مظالم کا ہمیشہ کے لیے ہر دو ملکوں سے خاتمہ ہو گیا، اور عہد خلافت میں ہر دو ملکوں میں اسلامی پرچم لہرانے لگا، ہر دو ملکوں میں اسلامی پرچم لہرانے لگا، جس کے نیچے لوگوں نے سکھ اور اطمینان کا سانس لیا، اور یہ ظالمانہ شاہیت ہر دو ملکوں سے نیست و نابود ہو گئی۔ حدیث نمبر 3029، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لڑائی کیا ہے؟ ایک چال ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابو بکر، ان کا نام بور بن اسرام ہے، بور بن اسرم ہے۔ حدیث نمبر 3030، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ تو دھوکہ کا نام ہے، چال بازی کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ جو فریق جنگ میں چستی چالاکی سے کام لے گا، جنگ کا پاسا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ پس مسلمانوں کو ایسے موقع پر بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ جنگ میں چستی چالاکی بہر صورت ضروری ہے، اور اسی شکل میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ باب الکذب فی الحرب، جنگ میں جھوٹ بولنا، مصلحت کے پیش نظر جھوٹ بولنا درست اور جائز ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنا درست ہے: مرد کا اپنی بیوی سے اس کو راضی کرنے کو، اور لڑائی میں، اور 2 آدمیوں میں صلح کرانے کو۔ اب اختلاف اس میں یہ ہے کہ صریح جھوٹ بولنا ان مقاصد میں درست ہے یا تعریض، یعنی ایسا کلام کہنا جس سے مخاطب ایک معنی سمجھے وہ جھوٹ ہو، لیکن متکلم دوسرا معنی مراد لے اور وہ سچ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقاموں میں توریہ کرتے، مثلا آپ کو ایک مقام میں چلنا ہوتا تو دوسرے مقام کا حال لوگوں سے دریافت فرماتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ نووی نے کہا تعریض بہتر ہے صریح جھوٹ سے۔ حدیث نمبر 3031، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ کعب یہودی کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ قسم اللہ کی، ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد بن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے، اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد بن مسلمہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ کعب بن اشرف یہودی مدینہ میں مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا۔
جو روزانہ مسلمانوں کے خلاف نت نئی سازشیں کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ قریش مکہ کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھارتا اور ہمیشہ مسلمانوں کی گھات میں لگا رہتا، لیکن اللہ پاک کو اسلام اور مسلمانوں کی بقا منظور تھی، اس لیے بئی صورت اس فسادی کو ختم کر کے اسے جہنم رسید کیا گیا۔ سچ ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ابو رافع کی طرح یہ مردود بھی مسلمانوں کی دشمنی پر تلا ہوا تھا۔ ابو رافع کی طرح یہ مردود بھی مسلمانوں کی دشمنی پر تلا ہوا تھا، رسول اکرم کی حج کرتا اور شرک کو دین اسلام سے بہتر بتاتا، مشرکوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکساتا، ان کی روپے سے مدد کرتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے خاتمہ کے لیے اجازت مانگی کہ میں جو مناسب ہوگا آپ کی نسبت شکایت کے کلمے کہوں گا۔ آپ نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ کی اس سے یہ غرض تھی کہ کعب کو میرا اعتبار پیدا ہو، ورنہ وہ پہلے ہی چونک جاتا اور اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیتا۔ بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حدیث ترجمہ باب کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ محمد بن مسلمہ کا کوئی جھوٹ اس میں مذکور نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں صاف یہ مذکور ہے کہ انہوں نے چلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی کہ میں آپ کی شکایت کروں گا، جو چاہوں گا وہ کہوں گا۔ آپ نے اجازت دی، اس میں جھوٹ بولنا بھی آ گیا۔ آخر محمد بن مسلمہ نے کعب کو باتوں باتوں میں کہا، یار تیرے سر سے کیا عمدہ خوشبو آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس ایک عورت ہے جو سارے عرب میں افضل ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، یار ذرا اپنے بال مجھ کو سونگھنے تو دو۔ اس نے کہا، سونگھ لو۔ محمد بن مسلمہ نے اس بہانے اس کے بال درمیان سر سے پکڑ کر مضبوط تھام لیے اور ساتھیوں کو اشارہ کر دیا۔ انہوں نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ اسی سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔ باب الفتح بأہل الحرب، جنگ میں حربی کافر کو اچانک دھوکے سے مار ڈالنا۔ اسی چالاکی ہوشیاری کا نام جنگ ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں۔ آج کے مشینی دور میں بھی دشمن کی گھات میں بیٹھنا اقوام عالم کا معمول ہے۔ اسلام یہ اجازت صرف حربی کافروں کے مقابلہ میں ہے، ورنہ دھوکہ بازی کسی حالت میں جائز نہیں۔ حدیث نمبر 3032، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کے لیے کون ہمت کرتا ہے؟ محمد بن مسلمہ نے کہا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو چاہوں جھوٹ سچ کہوں۔ آپ نے فرمایا، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ یہاں چونکہ کعب بن اشرف پر دھوکہ سے اچانک حملہ کرنے کا ذکر ہے جو محمد بن مسلمہ نے کیا تھا، اسی سے باب کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ باب ما يجوز من الاحتیال والحضر مع من تخشى معرته، اگر کسی سے فساد یا شرارت کا اندیشہ ہو تو اس سے مکر و فریب کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ایک یہودی بچہ تھا مدینہ میں اور وہ بالغ ہونے کے قریب تھا۔ آپ کے ساتھ ابی بن کعب بھی تھے۔ ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ خود تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد
इस वक्त खजूरों की आड़ में मौजूद है। जब आप वहां पहुंचे तो शाखों की आड़ में चलने लगे ताकि वो आपको देख न सके। इब्ने सैयाद उस वक्त एक चादर ओढ़े हुए चुपके चुपके कुछ गुनगुना रहा था, कुछ गुनफुन कर रहा था। उसकी माँ ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और पुकार उठी कि ए इब्ने सैयाद, ए साफ। इब्ने सैयाद को साफ कहती थी, ये मोहम्मद आ गए। वो चौंक उठा। आपने फरमाया अगर ये इसकी खबर ना करती तो वो खोलता, यानी अगर उसको जगाती ना तो इसकी हकीकत खुल जाती कि ये क्या है। इब्ने सैयाद मदीना में एक यहूदी बच्चा था जो काहिन और नजूमियों की तरह लोगों को बहकाया करता और अपने आप को कभी नबी और रसूल भी कहने लगता। वो भी एक किस्म का दज्जाल ही था, क्योंकि दजलो फरेब उसका काम था। हजरत उमर की राय उसके खत्म कर देने की थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए थे, आपने बहुत सी मुल्की व मिली मसाले की बिना पर उसे मुनासिब न समझा। सच है, ला इकराह फिद्दीन, दीनी मामलात में किसी पर जबरदस्ती करना जायज नहीं। राह हिदायत खुला हुआ है, इस पर चलाना सिर्फ अल्लाह का काम है। बाप का मतलब इससे साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाखों की आड़ में चलकर इब्ने सैयाद तक पहुंचे ताकि वो आपको देख न सके। इब्ने सैयाद ने आपके उम्मियों के रसूल होने की तस्दीक की, जिससे उसने आपकी रिसालत आम्मा से इनकार भी किया। उम्मी के माना अनपढ़ के हैं। अहले अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज न था, इसके बावजूद वो हरफन के माहिर थे और बेपनाह कुव्वते हाफिजा रखते थे। इनको अपने उम्मी होने पर फख्र था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं में पैदा हुए और अल्लाह पाक ने आपको उम्मी होने के बावजूद उलूमुल अव्वलीन वल आखिरीन से माला माल फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।